اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کی اپنے بیٹوں کو وصیت۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی، بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنعان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے سیحان، شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہ سواروں کی اولاد، شہ سواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ اکبر۔ نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ دعوت و ارشاد۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید الہی کے پہلے داعی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی قوم نے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ آپ نے 950 سال تک اس مشرک قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کی طرف سے ملنے والی ایذاء اور مصائب پر نہایت صبر و تحمل سے کام لیا۔ داعیان توحید و رسالت کے لیے ان کی زندگی میں شاندار اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی اور تاریخی دعوت سے توحید کا مطالعہ کرنے والے کو نیا عزم، یقین محکم اور تازہ ولولہ نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ان کے طریقہ دعوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی 100 سالہ دعوت کے طریقہ کار کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک مدت تک دعوت کو خفیہ رکھنا اور پھر اعلانیہ دعوت دینا
جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف رات دن بلایا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپ کے بھی۔ نمبر 2، قوم کی تندروئی کے جواب میں نرمی اور شیریں کلامی۔ آپ نے قوم کے تلخ و تند سوالات اور بد تہذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی، مہربانی اور شیریں زبان سے دیا۔ قوم کے جھٹلانے، گمراہ کہنے، غریب پیروکاروں پر طعن و تشنیع کا اور روسائے قوم کی بد زبانیوں کا جواب اس میٹھے انداز میں دیا۔ فرمایا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ نمبر 3، رائے حق میں آنے والی مشکلات اور استہزاء کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا۔ آپ نے اپنے طویل عرصہ دعوت و ارشاد میں کبھی مخالفین کی کثرت اور ان کے تمسخر اور ایذاؤں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجود اپنا مشن دن رات جاری رکھا، اور کبھی بھی آپ کے پایہ ثبات میں لغزش نہ آئی۔ نمبر 4، قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی تاکہ وہ پروردگار پر ایمان لے آئیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، لہٰذا اگر تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے تراشیدہ بتوں کو ترک کر دو گے تو مالک تمہیں مال و اولاد میں بے پناہ برکت دے گا اور تمہاری قحط زدہ زمین میں پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ نمبر 5، رائے حق میں بیوی اور بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کرنا۔ آپ کی انتھک محنت اور بے مثال دعوت و ارشاد کے باوجود آپ کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے اور بالآخر آپ کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرقاب ہو گئے۔ آپ نے یہ دکھ بھی نہایت حوصلے اور پامردی سے برداشت کیا۔ اس طرح آپ تا قیامت آنے والے دایان حق کے لیے رائے حق میں آنے والے مصائب پر صبر و تحمل کا انمول اسوہ چھوڑ گئے۔ علمی حقائق کی نقاب کشائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سائنسی علوم کی نقاب کشائی کی ہے، جن کی تصدیق آج کے جدید علوم اور تحقیقات سے ہو رہی ہے۔ یعنی جن علوم و معارف سے دنیا آج متعارف ہو رہی ہے اور ان کی جدید تحقیقات کا نام دیا جا رہا ہے، قرآن مجید 1400 سال قبل ہی ان کی خبر دے چکا ہے۔ اس سلسلے میں دو مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد مبارک میں سورج کو دہکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا چراغ جو تیل وغیرہ سے جلایا جائے اور وہ ایک شعلے سے جلے۔ ایسے چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سورج شعلہ زن گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی روشنی اور طاقت کا سرچشمہ اس کی سطح کے اندر ہونے والے ایٹمی دھماکے ہیں۔ اس طرح آج کا جدید علم قرآنی علوم ہی کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ سورج ایک شعلہ زن چراغ ہے جس کی روشنی داخلی دھماکوں کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا ہے، یعنی وہ ایک غیر روشن ڈھیر ہے جو روشنی دوسروں سے حاصل کر کے منور ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اس بارے کا اقرار کر رہی ہے
کہ چاند خود روشن نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا پیدا کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے اس نے بنی آدم کو زمین سے پیدا کیا اور اس کی زندگی کا انحصار زمین سے اگنے والی نباتات پر ہے۔ ڈاکٹر توسون کینچ اپنی کتاب الماء معجزۃ الطبیعہ میں کہتے ہیں کہ ماہرین حیاتیات اس بات پر متفق ہیں کہ تمام حیوانات کے زندہ رہنے کے لیے زمینی نباتات ضروری ہیں۔ اس لیے تمام حیوانات نباتات کھا کر یا ان حیوانات کو کھا کر زندہ ہیں جو نباتات کھاتے ہیں۔ مثلا اگر انسان مچھلی کھاتا ہے تو وہ مچھلی اپنے سے چھوٹی مچھلیوں اور دیگر ننھے منھے کیڑے کھا کر زندہ رہتی ہے، جبکہ وہ چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے زمینی نباتات کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح ہر جاندار کی اصل خوراک بالآخر نباتات ہی نکلتی ہے۔ یوں قرآن کریم نے انسانی خوراک کا منبع 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، جبکہ سائنس آج اس کا اقرار کر رہی ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ طبقاتی کشمکش۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کے معاشرے کے طبقاتی نظام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک طبقہ امراء، رؤساء اور غنی لوگوں کا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ غرباء و مساکین اور محنت مشقت کرنے والوں کا ہے۔ امراء کا طبقہ اپنے مال و دولت اور دنیوی شان و شوکت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے گریزاں رہتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جس دین کو ہمارے معاشرے کے حقیر، کمتر اور غریب لوگ قبول کریں وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا، جبکہ غرباء اپنی فطرتی خوبیوں کے باعث ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے رؤساء کو غرباء کے ساتھ ایمان قبول کرنے میں معاشرتی سبکی محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس نعمت جلیلہ سے محروم رہ گئے اور غریب اس راز کو پا گئے کہ عزت و شان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ اسی کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے طبقاتی کشمکش آج بھی عروج پر ہے، لہذا آج بھی ایسے رؤساء کی کمی نہیں جو غرباء کے ساتھ اسلامی محافل میں شرکت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے اغنیاء کی بھی کوئی قلت نہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سے بدتر، حج کو خواہ بخواہ کا سفر اور تکان، روزے کو غرباء پر واجب اور نماز کو انتہائی ناقابل عمل اختیار کرتے ہیں، جبکہ غرباء کا تقوی اور ایمان آج بھی قابل تحسین ہے۔ ایمان کے بغیر قرابت داری کچھ سود مند نہیں۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ قرابت داری خواہ کتنی ہی گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان باللہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر شخص اپنے قول اور فعل کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو پھر ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی بیٹا اور شریک حیات ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کافر قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے اجنبی دنیا و آخرت کی سعادت مندی سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرابت داری ایمان باللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کے عظیم حقوق مقرر کیے ہیں اور ان سے صلہ رحمی کی پرزور تاکید کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کچھ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ اور نیک اعمال ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد الشمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ اے بنی عبد المناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو۔ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، خود کو آگ سے آزاد کرا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔
میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہ دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سید اور ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احبا ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، حالانکہ یہ خالی دعوے ہوتے ہیں اور عملاً کچھ نہیں ہوتا، نہ ایمان باللہ اور نہ اعمال صالح۔ اس لیے ہماری نجات یقینی ہے، حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار نیک ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ حق و باطل کی مارکہ آرائی۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، امراء و رؤسائے قوم ان کے دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا امراء اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق باطل کی طویل مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت و ارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، اس راہ میں ملنے والی تکالیف کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل ولولے اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور اب تک رہے گی۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندوں سے یہ مارکہ جاری رہے گا۔ اس لیے دعوت و توحید کا کارواں رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کارواں کو اپنے رہبر و رہنما جد انبیاء نوح علیہ السلام کے اسوہ مبارک سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، جو عظیم حوصلے، صبر و تحمل، استقامت و استقلال اور عزم و ثبات سے عبارت ہے۔ قدر و قیمت عزم و ہمت میں ہے، نہ کہ کثرت میں۔ نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد، پہم عمل اور مسلسل دعوت توحید کے باوجود صرف 80 افراد ایمان لائے۔ قدر و قیمت عزم و ہمت میں ہے، نہ کہ کثرت میں۔ نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد، پہم عمل اور مسلسل دعوت توحید کے باوجود صرف 80 افراد ایمان لائے، باقی کفر و شرک، عناد، ضد اور فخر و غرور ہی میں غرق رہے۔ اس مبارک جد و جہد اور دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود اتنے کم افراد کا ایمان لانا داعیان توحید کے لیے ہرگز پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اس سے نہ ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور نہ ان کا عزم ماند پڑتا ہے، بلکہ ان کی ہمتیں جمع رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ نئے ولولے اور امنگ سے اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ان کے رب نے بڑا شاندار اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ یعنی کفر و شرک کی غلاظتوں میں لتھڑے یہ لاکھوں کافران چند مومنوں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ داعیان حق کی حمایت، ان کی تسلی اور انہیں حوصلہ دینے کے لیے قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ مزید فرمایا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے داعیان حق کو ایمان والوں کی قلت ہونے پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ 10 سے کم پیروکار ہیں، کسی کے ساتھ 1-2 ایمان والے ہیں اور کسی کے ساتھ ایک بھی مومن نہیں۔ لہٰذا اہل توحید کے لیے افراد کی قلت و پریشانی کا باعث نہیں بنتی،
اور نہ کوئی افراد سے کبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سنت الہی کا اتمام اور کافروں پر بد دعا کا جواز۔ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ان میں رسول بھیج کر کتب نازل کر کے انہیں ایمان لانے اور راہ حق کو اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ جب نبی اپنی قوم کو پیغام ربانی پہنچا دیتا ہے اور اس کی تبلیغ مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وعدہ اس قوم پر پورا ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن قوم میں موجود رہتے ہیں ان کی مہلت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی معاشرہ صالح لوگوں سے خالی ہو جاتا ہے، بد کردار اور گناہ گاروں پر عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ نوح علیہ السلام مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر بستی سے نکل گئے تو باقی لوگ غرقاب کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار اپنی اتمام حجت ہو جائے، ان کی سرکشی اور بدماشی حد سے بڑھ جائے اور مومن مغلوب ہو جائیں تو کفار کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے التجا کی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یہ کافر اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو کفار کے غلبے اور ان کے شرک کے عروج پر دعائے قنوت نازلہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی ایسے حالات میں قنوت نازلہ پڑھی جیسے کہ قبیلہ مضر اور عقل پر بد دعا فرمائی، اور قریش کے سرداروں ربیہ، شیبہ اور عتبہ پر بھی بد دعا فرمائی تھی جب ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ مومنوں کی آزمائش۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی ابتلا سے انہیں ایمان میں پختگی اور اعتماد و یقین عطا کرتا ہے۔ یہ امتحان کبھی انفرادی ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی ذالک لآیات وإن کنا لمبتلین، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی یہ آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہٰذا دعوت و ارشاد کے مقدس مشن سے منسلک افراد کو ہر آزمائش اور مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور نوازشوں کی خوشخبری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے ان کو نیا حوصلہ اور نئی ہمت میسر آئے گی۔ اس کے برعکس کفار کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ اپنے دنیوی مال اور دولت اور شان و شوکت میں مگن رہتے ہیں
हत्ता कि उन्हें अजाब इलाही चारों तरफ से घेर लेता है और वो दुनिया और आखिरत में अजीम खसारे से दो चार हो जाते हैं। बुरी सोहबत का अंजाम बद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा आगोशे नबूवत में परवरिश पाने के बावजूद ईमान न लाया और बिलाखिर इबरतनाक अंजाम से दो चार हो गया। इस सानहा की गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि ये बुरी सोबत का अंजाम बद था। आपका बेटा काफरों के साथ रहने सहने की वजह से ईमान कबूल न कर सका और काफरों के अकायदो अमाल पर कारबंद हो गया। इनकी बुरी सोबत उसके लिए जहर कातल साबित हुई और इसका अंजाम जिल्लत और रुसवाई की सूरत में निकला। लिहाजा हमेशा बुरी सोबत से इज्तनाब करना चाहिए और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की सोबत इख्तियार करने की तरगीब देते हुए नीज बुरे लोगों की सोबत से डराते हुए दरज झेल खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई। आपने फरमाया, नेक साथी और बुरे साथी की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले और भट्ठी धोंकने वाले की सी है। कस्तूरी बेचने वाला तुम्हें तोहफा में खुशबू देगा, तुम उससे खरीद लोगे या कम से कम तुम्हें इससे बेहतरीन खुशबू आएगी, जबकि भट्टी में फूंके मारने वाला और आग जलाने वाला या तो तुम्हारे कपड़े जलाएगा या तुम्हें इससे बदतरीन बू आएगी। इसलिए नेक लोगों से तल्लुकात इस्तवार करने चाहिए, जबकि बुरे लोगों की महफिल और मजलिस से किनारा कश रहना चाहिए कि इसी में दीन और दुनिया की आफियत मुज़मिर है। इस्तक़लालो इस्तकामत। दावते हक की कामयाबी और कामरानी के लिए सब्र व सबात, तहम्मुल व बर्दाश्त और इस्तक़लाल व इस्तकामत बुनियादी शर्त है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तवील जिद्दोजहद से दायाने हक को राय हक में आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए नई हिम्मत, नया वलवला और नया जज्बा मिलता है। लिहाजा दायाने तौहीद को हालात की नासाजी, रास्ते की दुश्वारी, साथियों की किल्लत और तंग दस्ती को कभी खातर में न लाना चाहिए, क्योंकि मोमिन जितना भी कमजोर हो, उसका दुश्मन कितना ही ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, बिलाखिर मोमिन कामयाब रहता है और काफिर अपने मोलक हथियारों, कारगर चालों और बेपनाह वसाइल के बावजूद नाकाम और नामुराद रहता है। शर्त सिर्फ ये है कि मोमिन अपने रब पर भरोसा करके सब्र का दामन थाम कर राय हक में आने वाली मुश्किलात के सामने सीना सपर हो जाए, फिर उसे नुसरत इलाही हासिल होगी और वो अपने दुश्मन पर हावी हो जाएगा। इरशाद बारी ताला, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। काफिर चूंकि नुसरत बारी ताला से महरूम होते हैं, बल्कि अजाब उनको घेरे हुए होता है, इसलिए नाकामी और जिल्लत इनका मुकद्दर बनती है। अल्लाह ताला कुफार की दुनिया और आखिरत में बर्बादी की खबर देते हुए फरमाता है, फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिनन नासिरीन। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार ना होगा। बुतों का बेहकीकत साबित होना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर इनके बड़े बड़े बुतों के नाम थे। ये दर हकीकत इनके निहायत नेक बुजुर्गों के नाम हैं। जब ये बुजुर्ग फौत हुए तो कौम सख्त गमजदा और अफसुर्दा हुई। इस वक्त शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर इनको इन बुजुर्गों की तस्वीर बनाकर उन्हें याद रखने का मशवरा दिया। जब ये नस्ल खत्म हो गई तो बाद में आने वालों को शैतान ने ये कहकर शर में मुब्तला कर दिया, तुम्हारे आबाओ अजदाद तो इन्हीं की इबादत करते थे। इस तरह इन तस्वीर की इबादत शुरू हो गई, जिसे इतना अरूज मिला कि अरब कौम के अक्सर कबाइल भी इन्हें बुतों को पूजने लगे। इनके बारे में उनका अकीदा ये था कि ये बुत उन्हें रोजी देते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, औलाद से नवाजते हैं और उनकी हमायतो नुसरत करते हैं। इसलिए जब नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अजाब इलाही से डराया तो वो कहने लगे कि हमारे दाता हमें बचा लेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, लिहाजा आप जो अजाब लाना चाहते हैं ले आए। दूसरी तरफ उमराए कौम ने
قوم کو حکم دیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ لکڑی اور پتھر کے اندھے، بہرے، گونگے اور عقل و شعور سے عاری معبود ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرقاب ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے، اسی طرح برِ صغیر کے ہندوؤں کے سومنات کے مندر میں رکھے بت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے تھے، اور ان کے پجاری ہندو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا، نہ ان کی تباہی پر کسی نے آنسو بہائے۔ طوفان نوح کے آثار۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان کافر قوم طوفان سے تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ و مامون رکھا۔ علماء تاریخ نے اس طوفان کے آثار تلاش کرنے اور اس قوم کی باقیات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے ناممکن اور محال تصور کیا جاتا تھا۔ پھر 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے ار کے شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن، مورتیاں اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم میں مستعمل تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ مدفون ذخیرے کے اجزاء دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی اس ٹیم کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی، جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں، اس کی اونچائی کم سے کم 25 فٹ تھی۔ تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے۔ سر لیونارڈ کا یہ خیال بھی ہے کہ اس طوفان سے ساری دنیا تباہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ طوفان دجلہ و فرات کی وادی میں آیا اور اس نے پہاڑوں اور صحرا کے درمیانی علاقے کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن یہ نظریہ محل نظر ہے، کیونکہ قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیلاب اور طوفان پوری دنیا پر آیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔